لارڈ پامرسٹن کے 19ویں صدی کے سوال اور جوزف نائے کے 1990 میں دیے گئے جواب سافٹ پاور نے بین الاقوامی تعلقات میں ایک نیا رخ متعارف کرایا۔ سافٹ پاور وہ صلاحیت ہے جس سے آپ دوسروں کو اپنی ثقافت، اقدار اور خارجہ پالیسی کے ذریعے مجبور کیے بغیر اپنا گرویدہ بنا لیں۔ گلوبل فائر پاور انڈیکس 2026 میں پاکستان 12ویں نمبر پر ہے۔ یہ ہماری ہارڈ پاور ہے، لیکن سافٹ پاور کی کہانی مختلف ہے۔ برانڈ فائنانس انڈیکس 2025 میں امریکہ اور چین سب سے اوپر ہیں، مگر برطانیہ کا راز اس کی انگریزی زبان، ادب، آکسفورڈ کی تعلیم، BBC کا میڈیا اور جیمز بانڈ جیسی ثقافت میں پوشیدہ ہے۔ سافٹ پاور ایک ایک اینٹ رکھ کر بنتی ہے، جیسے نیلسن منڈیلا کی قربانی، گاندھی کی لاٹھی اور بالی ووڈ، یا متحدہ عرب امارات کا 50 سال میں صحرا سے برج خلیفہ اور عالمی ہب کا سفر۔ سافٹ پاور کا اصل امتحان بحرانوں میں ہوتا ہے۔ 2026 میں یہ موقع پاکستان کے پاس آیا ہے۔ ذرا پیچھے جائیں۔ 6 فروری 2026 کو اسلام آباد کی مسجد ختیجۃ الکبریٰ میں دہشت گردانہ حملے نے پاکستان کو ایک ناکام ریاست کے طور پر پیش کیا، لیکن ٹھیک 60 دن بعد 7 اپریل 2026 کو اسلام آباد عالمی امن کا مرکز بن گیا۔ نور خان ایئر بیس پر امریکی نائب صدر اور ایرانی اسپیکر اترے اور اسلام آباد مذاکرات عالمی میڈیا پر ٹرینڈ کرنے لگے۔ پاکستان بیک وقت 2 اہم ترین کیمپوں کے درمیان پل بن گیا۔ واضح رہے کہ یہ ثالثی ہمارے اندرونی مسائل، سیاسی تقسیم، معیشی بدحالی اور دہشت گردی حل نہیں کرے گی، لیکن پاکستان کی امیج ری پوزیشننگ ہو گئی ہے۔ جو کوریج $10 ارب سے نہیں خریدی جا سکتی تھی، وہ ہمیں مفت مل گئی۔ دنیا بھر میں پھیلا 15 ملین کا پاکستانی ڈائسپورا اب فخر سے کہہ سکتا ہے کہ وہ اس ملک سے ہے جو امریکہ اور ایران کے درمیان امن کروا رہا ہے۔ ہم کشکول سے امن کے پلیٹ فارم پر منتقل ہو گئے ہیں۔ یہ ایک موقع ہے، ضمانت نہیں۔ اس سافٹ پاور کو مستحکم کرنے کے لیے ہمیں اسلام آباد پروسیس کو ایک مستقل سفارتی ڈاکٹرائن بنانا ہوگا۔ عالمی یونیورسٹیوں میں پاکستان اسٹڈی مراکز، کوک اسٹوڈیو اور سیاحت کی عالمی برانڈنگ اور 6 کروڑ نوجوانوں کو ٹیکنالوجی میں تربیت دے کر بھارت کا متبادل بننا ہوگا۔ جوزف نائے نے کہا تھا، سافٹ پاور وہ ہے جو آپ دوسروں سے بنا بندوق دکھائے کروا سکیں۔ اپریل 2026 میں پاکستان نے یہ کر دکھایا ہے۔ اب اسے برقرار رکھنا اصل چیلنج ہے۔